کوئی کھٹدا نہیں تو جو سجاد پہ اس وقت قیامت کی گھڑی ہے، سجاد پہ اس وقت قیامت کی گھڑی ہے، زینب دیار شام میں سر ننگے کھڑی ہے، سجاد کی آئی صدا کیسا ستم یہ ہو گیا، یا رب دیار غیر میں بنت علی ہے بیردا، سجاد آئی صدا کیسا ستم یہ ہو گیا، یا رب دیار غیر میں بنت علی ہے بیردا، سجاد کی آئی صدا کیسا ستم یہ ہو گیا، یا رب دیار غیر میں بنت علی ہو جائیے ستم جزاک اللہ ہو گیا، یا رب دیار غیر میں بنت علی، ماتم کو ڈسٹرب مت کرو، زبانی کو ڈسٹرب مت کرو، ماتمیوں کی جگہ چھوڑ دو، صدا کیسا ماتم یہ ہو گیا، یا رب دیار غیر میں بنت علی ہے بیردا، سجاد کی آئی صدا کیسا ستم یہ ہو گیا، یا رب دیار غیر میں بنت علی ہے بیردا، نامحرموں کی بھیڑ میں کونین کی شہزادیاں، نامحرموں کی بھیڑ میں کونین کی اس درد سے روتا ہوں میں قیدی بنی سیدانیہ، یہ دل سکون نہ پائے گا، یہ غم مجھے کھا جائے گا، یا رب دیار غیر میں بنت علی ہے بیردا، سجاد کی آئی صدا کیسا ستم یہ ہو گیا، یا رب دیار غیر میں بنت علی ہے بیردا، سر زینب کلثوم کا آیا اسی جس دم نظر، سر زینب کلثوم کا آیا اسے جس دم نظر، ایک باوفا غیور کا ٹھہرا نہیں نظر سے، سر خاک پر اس کا گرا کرتا ہوا بس یہ بکا، یا رب دیار غیر میں بنت علی ہے بیردا، سجاد کی آئی صدا کیسا ستم یہ ہو گیا، یا رب دیار غیر میں بنت علی ہے بیردا، شام کے بازار میں سجاد مولا نے بیت یہ کہتے ہیں، پانی کبھی مانگا نہیں تشنا لبوں کے واسطے، پانی کبھی مانگا نہیں تشنا لبوں کے واسطے، چادر طرف چلا اور خاک اڑا، یا رب دیار غیر میں بنت علی ہے بیردا، سجاد ہے سجاد، 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 سجاد۔ آپ کی
امانیت کو سلامت رکھے. مولا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم لے کر بنا کے. شہزادہ علی اکبر کی عظمت پر ایک آواز بلند درود پڑھیے. ایک کلام پڑھا. یہ کلام بہت پرانا اور بہت ہی پرانا ہے جو کئی سال پہلے ہندوستان میں پڑھا گیا. پاکستان میں بھی ہمارے پرانے ہندوستانوں نے بہت پڑھا ہے. کئی سال بعد پڑھا کہ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں پر زیادہ تر سرائکی اور پنجابی سننے والے لوگ تو ہوتے ہی. کچھ لوگ مائگریٹ کر کے ہندوستان سے آئے ہوئے تو ان کے ذہنوں میں ضرور ہوگا. تو میں ان بزرگوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے ایک پرانا کلام پڑھا ہوں جو اپنی کیسٹ میں نے پڑھا تھا. یہ کلام وہ ہے کہ جو کئی سال پرانا ہے مگر آج بھی اسی طرح زندہ ہے مومنین کے دلوں میں. آج یہ جوان، آج کی نسل کے جوان میرے ساتھ مل کر ماتم کریں گے اس کلام پر. اس کلام پر ڈبل ہاتھ خلصہ ہوگا جیسے ہم کرتے ہیں. مولا کسی ماں کا مقدر ایسا نہ کرے جیسے ام لیلا بی بی کا بی زینب. ماتم اور گریہ کرنا، ماتم ایسا کرنا کہ حسین کی ماں تم سے راضی ہو جائے، حسین کی بہن تم سے راضی ہو جائے، اکبر کی ماں آپ سے راضی ہو جائے. مولا سے میرے نازوں کا پالا نہ اٹھے گا، مولا سے میرے نازوں کا پالا نہ اٹھے گا. لاشے پہ کھڑے سوچتے تھے سید والا، لاشے پہ کھڑے سوچتے تھے سید والا. جب ماتم کا اشارہ کرو تو ماتم کرنا. میرے ذہن میں یہ منظر لانا جو میں پڑھ رہا ہوں. لاشے پہ کھڑے سوچتے تھے سید والا، لاشے پہ کھڑے سوچتے تھے سید والا. 18 برس مانے مرادوں سے تھا پالا، 18 برس مانے مرادوں سے تھا پالا. خیمے کی طرف دیکھا کبھی دل کو سنبھالا، خیمے کی طرف دیکھا کبھی دل کو سنبھالا. پھر تھام کے پھل برچی کا سینے سے نکالا، تھام کے پھل برچی کا سینے سے نکالا. مولا سے میری نازوں کا پالا نہ اٹھے گا، مولا سے میرے نازوں کا پالا نہ اٹھے گا. ارے مولا سے میری نازوں کا پالا نہ اٹھے گا. زخمی ہے بہت گیسو والا نہ اٹھے گا، زخمی ہے بہت گیسو والا نہ اٹھے گا، زخمی ہے بہت گیسو والا نہ اٹھے گا. ماتم ایسے کرنا ہے، ماتم کرنا ہے ڈبل ہاتھ سے ماتم کرنا ہے. ڈبل ہاتھ سے جو پرسہ کرتے ہیں مولا کا. مولا سے میرے نازوں کا پالا نہ اٹھے گا، زخمی ہے بہت گیسو والا نہ اٹھے گا، زخمی ہے بہت گیسو سارے زخمی ہے بہت گیسو والا نہ اٹھے گا، زخمی ہے بہت گیسو والا نہ اٹھے گا. بانوں کا یہ ارمان تھا دلہن بیاہ کے لاتی، بانوں کا یہ ارمان تھا دلہن بیاہ کے لاتی. چاند سے چہرے پہ میں صحرا بھی سجاتی، چاند سے چہرے پہ میں صحرا بھی سجاتی. سغرا تیرے ان ہاتھوں میں مہندی بھی رچاتی، سغرا تیرے ان ہاتھوں میں مہندی بھی رچاتی. خود کرتی ہر ایک کام نہ بھابھی سے کراتی، خود کرتی ہر ایک کام نہ بھابھی سے کراتی. ارے مولا سے میرے نازوں کا پالا نہ اٹھے گا، پالا نہ اٹھے گا. زخمی ہے بہت گیسو والا نہ اٹھے گا، زخمی ہے بہت گیسو والا نہ اٹھے گا. بڑھیے زخمی ہے بہت گیسو والا نہ اٹھے گا، زخمی ہے بہت گیسو والا نہ اٹھے گا. کیا خوب میرے لال یہ شادی ہے رچائی، کیا خوب میرے لال یہ شادی ہے رچائی، کیا خوب میرے لال یہ شادی ہے رچائی.
پہ دہائی بانوں نے لاشے پہ دہائی سر ننگے پھوپھی خیمے سے باہر نکل آئی سر ننگے پھوپھی خیمے سے باہر نکل آئی ارے مولا سے میرے ناز کا پالا نہ اٹھے گا مولا سے میرے ناز کا پالا نہ اٹھے گا زخمی ہے بہت گیسو والا نہ اٹھے گا زخمی ہے بہت گیسو والا نہ اٹھے گا زخمی ہے بہت گیسو والا نہ اٹھے گا سردار ازادار حسین آئے ہیں پورنم 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 جب تک بھی دھڑکتے ہوئے سینوں میں رہے دم جب تک بھی دھڑکتے ہوئے سینوں میں رہے دم برپا علی اکبر کا کریں گے یوں ہی ماتم برپا علی اکبر کا کریں گے یوں ہی ماتم بی بی سے جو میں مصرع پڑھ رہا ہوں یہ مصرع سارے مل کر پڑھانا اور پھر ماتم کر کے بی بی سے آج وعدہ لے لینا بی بی سے وعدہ کرنا کہ ہم حسین کا ماتم کرتے رہیں گے مٹ جائیں گے دنیا سے تو رہ جائے گا یہ غم مٹ جائیں گے دنیا سے تو رہ جائے گا یہ غم نہیں پڑھنا جس نے بی بی کو وعدہ کرنا ہے بی بی کے ساتھ وہ مل کر بولے مٹ جائیں گے دنیا سے تو رہ جائے گا یہ غم مٹ جائیں گے دنیا سے تو رہ جائے گا یہ غم ارے مولا سے میرے ناز کا پالا نہ اٹھے گا مولا سے میرے ناز کا پالا نہ اٹھے گا ہر زخمی ہے بہت گیسو والا نہ اٹھے گا 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 جزاک اللہ آپ بھی کربلا پیدل جانا چاہتی ہیں دیکھیے ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ ہماری بہن آئی ہے اس کلام کی فرمائش کر رہی ہیں کہتے ہیں کہ وہ معذور ہے مگر کیا کہہ رہی ہیں پیدل کربلا جانا چاہتے ہیں یہ حوصلہ خدا سب کو عطا کرے میں نے بڑی آپ تو بہن بہت ابھی پھر بھی بہت بہتر ہے میں نے آپ سے زیادہ کئی خستہ حال لوگوں کو دیکھا ہے جن کا جسم مضبوط نہیں ارادے مضبوط ہیں بڑے بڑے صحت مند لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں جا پاتے جس کے اندر عزم ہوتا ہے وہ جاتا ہے میرے ساتھ مل کر جو کربلا جانا چاہتا ہے تمہیں مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے میری بہن کو صحت و سلامتی عطا فرمائے سارے ہاتھ بلند کر کے جو کربلا جانا چاہتا ہے بلند آواز سے بولے لبیک یا حسین لبیک یا عطا کی ہے کوشش کرنا تو ہمارا کام ہے اتنی طاقت سے پڑھو کہ یہ جو مولا حسن کا تابوت ہے ہوا بھی پرسہ دینے کربلا سے آئی ہوگی یہ ہوا اپنے دوش پر تمہاری آوازوں کو لے جائے بلند آواز سے بولنا جتنی طاقت مولا نے عطا کی ہے اتنے اونچے حوصلے اور آواز کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے سارے لبیک یا حسین مجھے پورے کلام میں یہ حوصلہ چاہیے یہ جوش چاہیے خدا کی قسم جب یہ ماحول بنتا ہے بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے پہلے دوسروں کے لیے دعا کر لینا خدا تمہارے لیے ایسے رستے بنائے گا کہ تمہاری سوچ میں ہے ہاتھ بلند کر کے جس جس کو کلام یاد ہے ماتم کرنا تب جب اشارہ کروں اور میں زبردستی کسی سے یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ آپ نے نہیں اٹھایا تو حسین کے عزادار نہیں ہے نہیں ہو سب لیکن جو کربلا جانا چاہتے ہو تو دنیا کو بتاؤ کہ ہم سب ایک ہیں ہمارے حوصلے بلند ہیں
पैसे से सिफारिश से नहीं जाया जाता करबला, हौसले से जाया जाता है, इश्क से जाया जाता है। जिसका जितना इश्क होता है मौला उसको उतनी जल्दी करबला बुला लेते हैं। हाथ सदा में बुलंद करके जिसको कलाम याद है मेरे साथ मिलकर बोलना। जो अभी लाहौर में खड़े हो, तसव्वुर में है कि तुम नजफ से करबला जा रहे हो, खुदा तुम्हारे तसव्वुर को हकीकत में तब्दील करे। हाथ बुलंद कीजिए जो करबला जाना चाहता है, मेरे साथ मिलकर आवाज़ बुलंद पढ़े। ये कलाम सिर्फ मैंने नहीं पढ़ना, हम सब ने मिलकर पढ़ना है। मैं इश्क के सफर पे चला, मैं इश्क के सफर पे चला, हर एक कदम पे करता हुआ। बुलंद आवाज़ से घबराओ नहीं, जिसको याद है बुलंद आवाज़ से पढ़ो, जैसा भी याद है। मैं इश्क के सफर पे चला, मैं इश्क के सफर पे चला, हर एक कदम पे करता हुआ। शुक्र खुदा, शुक्र खुदा, मैं सफर पे चला, मैं सफर पे चला। जब मैंने सरज़मीन नजफ पर रखे कदम, दिल ने मेरे इरादा किया, या शहर उमर, क्या इरादा किया? ये तुझसे मोहब्बत है मेरी, ये तुझसे मोहब्बत है मेरी, ये तुझसे मोहब्बत है मेरी। आऊं जो ज़ियारत को तेरी, आऊं ज़ियारत को तेरी, इब्ने अली। अपने मौला के रोज़े तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करो। मौला तुम्हारी आवाज़ों को पहुंचाना मौला का काम है, तुमने कोशिश करनी है। इब्ने अली, अपने मौला को सलाम पेश कीजिए। कर ले कबूल मेरा क़ीदत भरा सलाम, 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 सलाम सलाम सलाम, कर ले कबूल मेरा क़ीदत। अगला जुमला तुम्हारी अक़ीदत का कि पैदल नजफ से करबला आएगा गुलाम, आएगा गुलाम, आएगा गुलाम। अब मौला से मदद मांग लो। रोजा मौला अली का, मौला हुसैन का रोजा जहन में रखकर सारे मिलकर बोलो ऊंची आवाज से, हाथ बुलंद करके, अलमदद या शहे करबला, अलमदद या शहे फता, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, तसव्वुर में सुबह पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। मेरे सीने में बचपन से अरमान था, मेरे सीने में बचपन से अरमान था, आ गया अगर वहां से। जब आप बोलो तो हाथ बुलंद करके बोलना, फिर हाथ नीचे कर लेना। थकना नहीं है ज़ाहिरो, इबादत उतनी करनी है जितनी तमन्ना ही रहे। इबादत हम थक कर करने वाले लोग नहीं है, हमारी शरअ में है कोई भी इबादत करो थक कर नहीं। जब आप मिसरे पढ़ो तब हाथ बुलंद करना, और जिसका ईमान हो वो बुलंद करे, जिसका ईमान हो बुलंद करना। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन हमारे साथ मिलकर हाथ बुलंद कर रहा है। सबके ईमान तो यकीनन मजबूत है, मगर हमारा साथ कौन कौन दे रहा है। मेरे सीने में बचपन से अरमान था, मेरे सीने में बचपन से अरमान था, आ गया घर वहां से बुलावा मेरा, आ गया घर वहां से बुलावा मेरा। शाहे मर्दा के दर से सुए करबला, शाहे मर्दा के दर से सुए करबला, अपने पैरों पे चलता हुआ जाऊंगा। शुक्र मौला वो दिन आ गया, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन। ज़ेबे तन करके एहराम गम चल दिया, ज़ेबे तन करके एहराम गम चल दिया, खुद पे नादे अली करके दम चल दिया, खुद पे नादे अली करके दम चल दिया। एक छोटा सा लेकर अलम चल दिया, एक छोटा सा लेकर अलम चल दिया, था निगाहों में शह का हरम चल दिया। जब ये अज़्मे सफर मिल गया, मैं पैदल चला करबला, या हुसैन
میں نے بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھا تھا کہ جو زائر حسین کی ٹانگیں دبا رہے تھے. سے پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے زائر کی فضیلت ایک کتاب ہے کامل زیارت، اگر اس کو پڑھ دو تو جان جاؤ گے حسین کا زائر کس فضیلت کا مالک ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ ظاہر حسین کی خدمت کرنا بڑا فخر جانتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ نوح کرتے ہوئے کوئی بصرہ سے آ رہا، سب سے قریب رستہ نجف سے کربلا کا ہے 89 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر، 89 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر تو ہے ہی ہے. لوگ بصرہ سے بھی آتے ہیں، وہ بہت دور ہے. لوگ ایران سے بھی آتے ہیں، بہت دور ہے. ہاتھ کٹوا کر لوگ آئے ہیں متوکل کے دور میں. وہ حسین کے عزادار جو ملتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے قربان کیے ہیں تو حسین کی زیارت پر جاتے ہیں. نوح کرتے ہوئے سوگوار آ گئے، جس طرف آنکھ اٹھی ہزار آ گئے، فرش پر عرش سے پرسادار آ گئے، تھک کے بیٹھا تو خدمت گزار آ گئے، جس کا جی چاہ جیسے چلا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا. اس مسافر کا احوال مجھ سے سنو، اس مسافر کا احوال مجھ سے سنو. پہلی بار گیا، اس کے اگلے سال کلام لکھا یا پھر گیا، تیسری بار ہو کر اب آپ کے شہر میں آیا ہوں. جسم کا درد عام سفر میں برداشت نہیں ہوتا. آج بھی پاؤں میں تھوڑا تھوڑا درد ہے، مگر اتنا ہی مزہ ہے اس درد کے اندر کہ اس درد میں اس سفر میں ہمیں اذیتیں نہیں ملی، اس سفر میں ہمیں مصیبتیں نہیں ملی. علی کی بیٹیوں کی طرح ہم پر کوڑے نہیں برسائے گئے، سید سجاد مولا کی طرح ہم نے کوڑے نہیں کھائے ہیں. جہاں تھک کر بیٹھتے تھے لوگ خدمت کے لیے آتے تھے، علی کی بیٹیاں جب تھک کر بیٹھتی تھی تو ظالم تازیانے برساتے، سید سجاد تھک کر بیٹھتے تو ظالم تازیانے برساتے. عزیزانو بڑا مصیبت کا وقت تھا، لیکن اب اتنی ہی راحت کا وقت ہے. تصور رہے کربلا کا، تصور رہے کربلا کا، آنکھیں نم رہے، اپنی باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے، اپنے خیالات سے پرہیز کرتے ہوئے کربلا کے تصور میں کربلا کے سفر کو لے کر آئیے. خدا کس وقت تمہارے تصور کو حقیقت میں تبدیل کر دے. شہزادی بڑی قریب ہے. اس مسافت کا احوال مجھ سے سنو، میں نجف سے چلا جس گھڑی مومنوں، یاد کرتا رہا مولا سجاد کو، کیا کہوں حوصلہ جو ملا دوست کو، ہر قدم نوح پڑھتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا. چلتے چلتے جو پیروں میں چھالے پڑے، چلتے چلتے جو پیروں میں چھالے پڑے، آ گئے یاد سب زخم سجاد کے، یاد آئے اسیروں کے جب حوصلے، یوں لگا جیسے چھالے پڑے ہی ان اسیروں کو روتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، کیونکہ حدیث رسول ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. صادق آل اطہار سے بھی سنا، صادق آل اطہار سے بھی سنا، سائروں کے لیے کہہ گئے مصطفیٰ، سائروں کے لیے کہہ گئے مصطفیٰ، جس نے دیکھا شبیر کا اس کو میری زیارت ہوئی باخدا. اس عقیدت میں
پڑھتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ یہ عجیب سفر ہے، خدا کی قسم بہت عجب سفر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف پیدل چل کر آیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 1000 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس سفر میں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مولا کی زیارت کے لیے آ جاتے ہیں، مولا کی زیارت کے لیے آ جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مولا کی زیارت کر بار بار جاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ خدا نے فرشتوں کو حکم دیا ہے۔ میں نو ختم کر دیتا ہوں، اگر آپ نے صرف تصویر کھینچنے کے لیے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا ہے تو میں نو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ جانے شہزادی جانے، میں نے کئی بار سمجھایا ہے نوحے کو بیچ میں ڈسٹرب مت کرو۔ میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے آپ بھی تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، اپنی اہمیت کا خیال کریں، مردوں کے اندر نہ آئے، تھوڑا سا گیپ کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف بی بی اس سے راضی ہوگی کہ آپ فرحان علی کی تصویریں بنائیں گے تو میں صرف کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آپ جانے میں بی بی کو یہی کہوں گا، بی بی میں تو گیا تھا آپ کے بچے کا پرسہ دینے، لوگوں نے صرف تصویریں کھینچنے کے لیے آپ کو کھڑا رکھا ہے۔ یہ ماتمداروں کو ڈسٹرب کیا کس لیے کہ میری تصویر میں فرحان علی نہیں آ رہا؟ یار کوئی اہمیت نہیں ہے میری، یار عزاداری کرو، عزاداری کرو، عزاداری کرو۔ آپ خواتین کی طرف چلی جائیے، جو خواتین کے لیے پردے کا انتظام اس لیے کرایا گیا ہے، بی بی نے بڑی قربانیاں دی ہیں پردے کے لیے، آپ کے پردے سلامت ہیں تو ہمارے سر اٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے مجمع میں نہیں آنا مردوں کے، آپ نے بیوی خواتین، میری بیویاں جتنی بھی میری مائیں بہنیں ہیں، ہماری عزتیں ہیں، آپ لوگ برائے مہربانی شہزادی سکینہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سارے پیچھے ہو جائیے، سارے پیچھے ہو جائیے، سارے پیچھے ہو جائیے، نام والا جزاک اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اگر تھوڑی دیر کی خاموشی ہوتی ہے تو میں اجازت ہے تو میں بیوی کا کلام پڑھ لوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہوں کہ میری وجہ سے شور ہو رہا ہے، کہ فرحان علی کسی کو نظر نہیں آ رہا تو شور کر رہے ہیں، کسی کے کیمرے میں فرحان علی نہیں آ رہا تو شور کر رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہوں تو میں پھر ممبر پر آنا ہی چھوڑ دوں گا، یا میں پس پردہ صرف ممبر کے پیچھے کھڑا ہو کر نوحہ خانی کروں گا تاکہ آپ عزاداری تو کر سکو۔ یار میں عزاداری کے لیے آتا ہوں، آپ کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں، مگر جب آپ کسی ایک ادنا سے ذاکر کی وجہ سے عزاداری کو پامال کر دیتے ہیں، آپ سے بہتر کون جاتا ہے عزاداری کیا ہوتی ہے؟ اور پھر ایسی سوئی ہے، پھر ماں جگاتی رہ گئی، سکینہ بی بی نہ اٹھی۔ اب نکالو اپنے رونے کی آوازیں، اب نکالو وہ مصیبتیں، چھوڑ دو جو آپ کی خواہشات تھی، وہ مصیبت بی بی کی یاد کرو جو بی بی کی خواہش تھی کہ بھیا کبھی ہم اپنے گھروں کو جائیں گے۔ اڑتے پرندوں کو دیکھ کر میری شہزادی کہتی تھی بھیا سید سجاد شام ہوتے ہی یہ پرندے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہا بیٹا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ میری بیوی کہتی تھی بھیا میری بھی خواہش ہے کیا ہم بھی کبھی اپنے گھر کو جائیں گے؟ زندان شام میں سید سجاد مولا نے اپنی بہن کا لاشا اٹھایا اور مولا روتے روتے کہتے ہیں میری مظلوم بہنا سکینہ، میری معصوم بہنا سکینہ، بولے سجاد لاشا اٹھا کر ہائے زندان تیرا وطن بن گیا۔ اگلا جملہ سننا، تمہارے پرسے کو مولا قبول کرے۔ ہائے زندان تیرا وطن بن گیا، خون بھرا تیرا کرتا کفن۔ جزاک اللہ، بی بی آپ سے راضی ہو۔ ہائے زندان تیرا وطن
وطن بن گیا، خون بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا. کیا مظلومیت ہے. مولا سید سجاد کہتے ہیں کیا کروں قید خانہ ہے یہ گھر نہیں. اللہ کیا کروں قید خانہ ہے یہ گھر نہیں. غسل دینے کو پانی میسر نہیں، اور کفنوں کیسے کہ چادر نہیں. بے کسی اور غربت میں اے غم زدہ خوب کفن بن گیا. بے کسی اور غربت میں اے غم زدہ خوب بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا. ہائے زندان تیرا وطن بن گیا، خوب بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا. خوب بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا. ابھی میرے بھائی عقیل محسن نقوی صاحب نے کربلا گاہ شاہ میں ایک مسائل پڑھے تھے. کہا کہ احساس دیکھیے، کہا کہ جب کوئی باپ مر جاتا ہے، گھر میں کوئی مر جاتا ہے، تو سب کا غم مختلف ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ مرنے والے کا کیا لگتا تھا. ایسے رو کہ حور شہزادی کون ہے، اس سے پوچھیں گے تیرے بچے کی کیا لگتی، کہ تیرے بچے کے کیا لگتے ہیں. اللہ آپ رو رہے ہو، پردے میں میری شہزادی پھوپھی اماں کا دامن پکڑ کر پوچھے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کے کیا لگتے ہیں جو رو رہے ہیں. کہیں گی تیرے بابا کے عزادار ہیں. کہیں گی اماں کاش اس وقت ہوتے جب میرے بابا کا سر کٹ رہا تھا، شمر مجھے تماچے مار رہا تھا، ہماری ردائیں چھن رہی تھی. اللہ تعالیٰ گریا کرنا، گریا کرنا. سید سجاد مولا کہتے ہوں گے بہن تو خوش نصیب ہے، یہ بہن یہ بچے خوش نصیب ہیں، یہ تجھے رو رہے ہیں. یہ بچے خوش نصیب ہیں، ان کو تماچے نہیں لگتے. تو جو روئی تماچوں کی پائی سزا. تو جو روئی تماچوں، تو جو روئی تماچوں کی پائی سزا. بالیاں چھن گئی اور دامن جل، ہائے کانوں کے خون سے ہے کرتا بھرا. رضارو آپ نے سن لیا، ذرا سوچو بالیاں کب نوچی گئی تھی. میں نے خود مولانا شاہ نقوی صاحب کی زبانی سنا ہے، کہتے ہیں کہ بیوی کے کانوں سے بالیاں صرف اتاری نہیں گئی تھی، اس ظلم کے ساتھ نوچی گئی تھی